نماز میں سجدے کی وجہ سے ماتھے پر نظر آنے والے نشان کے پیچھے کیا راز ہے؟ ایک دفعہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کچھ مردوں کو نماز میں طویل سجدوں کی وجہ سے ماتھے پر نشان پڑ جاتا ہے، تو کیا وہ نماز کا نور ہے؟ یہ نشان خواتین کے ماتھے پر کیوں نہیں ہوتا؟ کیا عورتوں کی نماز جعلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز آدمی کے لیے دل میں، چہرے میں، قبر میں اور حشر میں نور ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نمازی آدمی کے چہرے پر دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ رونق اور خوبصورتی ہوتی ہے۔ یہ وہی نور ہے جو رات کے اندھیروں میں نمازیں پڑھنے والوں کو نصیب فرما دیا جاتا ہے۔ بے نماز شخص کے چہرے پر عجیب قسم کی بے رونقی ہوتی ہے اور ہر وقت اس کی ہوائیاں اڑی رہتی ہیں۔ نماز کے باعث دل میں بھی نور پیدا ہو جاتا ہے، جس کے باعث انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے اسماء و صفات اور اس کے افعال کی اور اس کے احکام کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ بہتر طریقے سے اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے۔ رسول اللہ کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو کوئی اس نماز پر ہم بیشکی کرے گا، یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور، برہان اور نجات بن جائے گی۔ جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا، اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ برہان، نہ ہی وہ نجات پا سکے گا۔ اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس فرمان رسول کی روشنی میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرے اور فرائض کے بعد زیادہ سے زیادہ نوافل بھی پڑھے، تاکہ اس کے نور، علم اور ایمان میں اضافہ ہو سکے۔ قیامت کے بعد اندھیروں میں جب کوئی بجلی کا کمکما ہوگا، نہ چاند ہوگا، نہ سورج ہوگا، بے نمازی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، جبکہ نمازیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نور عنایت کیا جائے گا۔ بعض نمازی لوگوں کی پیشانی پر گہرے سانولے یا بھورے رنگ کے نشان ہوتے ہیں، جسے محراب بھی کہتے ہیں۔ نمازیوں کے چہرے پر نشان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے، یہ ان کی صفات توریت میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی محمد بن قاسم عطاری تحریر فرماتے ہیں، ان کی عبادت کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ظاہر ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ علامت وہ نور ہے جو قیامت کے دن ان کے چہروں سے تابع ہوگا اور ان سے پہچانے جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بہت سجدے کیے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ علامت یہ ہے کہ ان کے چہروں میں سجدے کا مقام 14ویں رات کی طرح چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ رات کی لمبی نمازوں سے ان کے چہروں پر نور نمایاں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، جو رات میں کثرت سے نماز پڑھتا ہے تو صبح کو اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ گرد کا نشان بھی سجدے کی علامت ہے۔ بہت سے نمازیوں کی پیشانی پر کالا نشان پڑ جاتا ہے، جسے کچھ لوگ نماز کا ٹیکہ کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے محراب کہتے ہیں۔ کیا اس نشان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی فضیلت یا ذکر آیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ نمازی پڑھنے اور سجدے وغیرہ کرنے سے یہ نشان ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ نمازیں پڑھنے اور زیادہ سجدے کرنے سے یہ نشان ظاہر ہوتا ہے، تو پھر کیوں ہمیں کوئی عورت نظر نہیں آتی جس کے ماتھے پر یہ نشان ہوگا، یا محراب صرف مردوں کو عطا کیا جاتا ہے؟ ناظرین گرامی، ترمذی کی حدیث نمبر 1363 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانیوں کے علاوہ کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں۔ 2 قطروں میں پہلا قطرہ یہ ہے کہ جو خوف خدا کی وجہ سے آنکھ سے نکلے، دوسرا وہ خون کا قطرہ جو خدا کی راہ میں لڑتے لڑتے مومن کے جسم سے نکلے۔ اور 2 نشانوں میں ایک وہ نشان جو اللہ کے راستے میں زخم کا نشان ہو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے فرائض میں ایک فریضے کی ادائیگی کا نشان۔ کچھ لوگ اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کر کے کہتے ہیں کہ محراب ہی وہ نشان ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے، یعنی وہ نشان جو اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کی ادائیگی کے دوران چہرے پر پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی سورۃ الفتح میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، آپ انہیں دیکھیں کہ وہ سجدے اور رکوع کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ اس کا نشان ان کے چہروں پر سجدے کے اثر سے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں راجح یہی ہے کہ اس کا نشان ان کے چہرے میں سجدوں کے اثر سے ہے۔ اس سے مراد اطاعت و فرمانبرداری اور عبادت کا نور ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جلد کی سختی کی بنا پر یہ علامت ان کے چہرے پر سجدے والی جگہ میں ہو۔ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ ان کے چہروں میں اس کا نشان یعنی بہتریت اور حالت ہے، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ
اور کئی ایک نے کہا ہے کہ یعنی خشوع اور تواضع سے مراد ہے۔ کسی نے حضرت مجاہد سے کہا، میں تو اس آیت کا مطلب لیتا تھا کہ اس سے مراد وہ نشان ہے جو ماتھے پہ پڑتا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت فرمانے لگے، یہ نشان تو پھر فرعون کے چہرے پر بھی ہو سکتا ہے جس کا دل پتھر ہو، اور صادق کہتے ہیں کہ نماز ان کے چہروں میں حسن پیدا کر دیتی ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ نیکی کا دل میں نور اور چہرے پر روشنی اور رزق میں کشادگی اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہے۔ شاید یہ ہے کہ پیشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجودگی اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص اچھا اور نیک صالح نہیں ہے، اور وہ نماز بے سستی اور کاہل ہے، بلکہ اکثر طور پر تو جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ سجدے کی بنا پر پیشانی پر پیدا ہونے والا نشان نیک اور صالح لوگوں کی نشانی نہیں، نیک لوگوں کی نشانی تو چہرے میں نور اور حسن اخلاق ہے۔ چنانچہ جب نمازی وہ کام کرے جو رسول اللہ نے حکم دیا اور کسی کھردری چیز پر سجدہ کرتا ہو تو اس کی پیشانی پر یہ علامت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ چیز نفس میں فخر اور تکبر پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ وہی کرنا چاہتا ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اسے لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہ دیں گی۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو حتیٰ کہ اس کی پیشانی پر سجدے کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جائے تو یہ دکھلاوا اور جھوٹ ہے، اسے دردناک عذاب کی ہلاکت ہے۔ مفسرین کے مطابق مرد کی جلد عورت کی جلد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ مرد مسجد میں 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرتا ہے، جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے وہاں زمین بھی سخت ہوتی ہے، اور مرد عورت کی نسبت اپنی جلد کا خیال بھی کم رکھتا ہے۔ عورتوں میں یہ نشان اس وجہ سے نظر نہیں آتا کہ عورتیں نماز ادا کرتے ہوئے جس جگہ پر سجدہ کرتی ہیں وہ جگہ نرم ہوتی ہے۔ دوسری بات دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ عورتیں مرد کی نسبت اپنے ماتھے کو سجدے کی جگہ پر زیادہ زور سے نہیں رگڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے ماتھے پر سیاہ نشان کم ہی نظر آتا ہے۔ کچھ مرد خواتین اپنے ماتھے کے اس نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں جا کر اپنے ماتھے کو زور زور سے رگڑتے ہیں۔ کچھ نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ماتھے پر نشان نہیں پڑتا۔ کچھ ایسے بھی انسان دیکھنے کو ملتے ہیں جو پتھروں پر اپنے ماتھے کو رگڑ رگڑ کر نشان لگا لیتے ہیں تاکہ لوگ اسے نیک اور پرہیزگار سمجھیں۔ اللہ کے نزدیک نیک اور متقی وہی ہے جس کی نیت صاف ہو اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر لوگ ماتھے پر نشان کو حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف دکھاوا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ پاک نے روز قیامت جہنم کی آگ کو ان حصوں پر حرام قرار دیا ہے جو حصے اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ نمازی کے چہرے کا نور بھی انہی میں سے ایک حصہ ہے جو کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والوں کے چہروں پر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے نمازی کے بڑے سجدے کے اثرات کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ سجدے سے پرے نشان کو کھائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام حصے جل چکے ہوں گے۔ کثرت سجود کی وجہ سے بعض لوگوں کے پیشانی پر سیاہ نشان بنتا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کثرت سجود کے باوجود ان کی پیشانیوں پر سیاہ نشان نہیں بنتا۔ لہٰذا بزرگی کے لیے ان علامت کا ہونا ضروری نہیں ہے، چونکہ اس نشان کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی تصریح موجود نہیں۔ تاہم قرآن مجید میں نماز پڑھنے والوں کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کی وجہ سے اثر ہوگا، اور اس سے مراد اکثر مفسرین نے قیامت کے دن نور مراد لیا ہے۔ البتہ تفسیر خازن اور بعض دوسرے تفاسیر میں اس کی توجیہ یہ مذکور ہے کہ اس سے پیشانی پر سجدے کی وجہ سے پڑنے والا سیاہ نشان مراد ہے۔ اس لیے اگر سجدوں کی وجہ سے پیشانی پر نشان بنے تو اس شخص کے حق میں سعادت مندی ہوگی، لیکن اس کو ولایت کے لیے ضروری قرار دینا درست نہیں۔ صالحین کی علامت میں سے نہیں، بلکہ صالحین کی علامت تو چہرے کا نور، انشراح صدر
اور حسن خلق وغیرہ ہے۔ جلد کے نرم ہونے کی وجہ سے یہ نشان ان لوگوں کی پیشانی پر بھی پڑ سکتا ہے جو صرف فرائض کے پابند ہو، اور بسا اوقات ان لوگوں کی پیشانیوں پر یہ نشان نمودار نہیں ہوتا جو کثرت سے نمازیں پڑھتے اور لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمال کرنے اور 5 وقت کی نماز باجماعت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔